الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس امت کی بھلائی کے لیے جن لوگوں کو زمین پہ حکمرانی عنایت فرمائی ان میں ایک بہت بڑی شخصیت مروان کے پوتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اور ان کا پورا نسب نامہ یہ بنتا ہے کہ یہ اپنے والد یعنی عبدالعزیز کے بیٹے تھے، اور عبدالعزیز مروان کے بیٹے تھے جو بنو امیہ میں بہت مشہور خلیفہ گزرے ہیں، اور سانحہ کربلا کے بعد حکومت کچھ وقفے سے مروان کے پاس آئی، اور مروان کے دو بیٹے ہوئے آگے کو، ایک عبد الملک اور ایک یہ عبدالعزیز۔ اور یہ جو مروان تھے ان کے والد کا نام تھا حکم، اور ان کے والد کا نام تھا ابو العاص۔ اور یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہ کی بنا پہ انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ امویوں میں جن کی جلاوطنی ہوئی ہے اسے منسوخ کر دیا جائے، اور انہیں مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کو شرف قبولیت بخشا، اور اس طرح یہ حکم بن ابی العاص وغیرہ مدینہ منورہ لوٹے۔ تو عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص یہ ان کا پورا نسب نامہ ہے۔ ابو حفص ان کی کنیت تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ قریشی تھے، اور مدینہ طیبہ ہی کے رہنے والے تھے۔ پھر ان کے والد جب عبدالعزیز مصر گئے ہیں اور وہاں کے گورنر ہوئے، تو اس کے بعد یہ لوگ مصری ہو گئے، اور خلیفہ راشد بھی ہوئے۔ اور ان کے حالات میں کئی جگہ آتا ہے کہ اشج بنی امیہ، یہ بنو امیہ کے اشج تھے۔ اشج کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیشانی میں ایک نشان لگ گیا تھا، اور گھوڑا غالباً دوڑا رہے تھے، اور اس موقع پر یہ نشان ان کی پیشانی میں آیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ چیز دکھائی گئی تھی کہ ان کی اولاد میں
کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا اور اس کو چہرے پر ایک نشان لگے گا. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ بات اپنے والد سے سنی ہوگی اور وہ کہتے تھے کہ کاش میں دیکھ پاؤں اس کو جو میرے والد کی اولاد میں سے ہوگا اور اس کو نشان بنے گا اس کے چہرے پر. تو اشج بنی امیہ جہاں آتا ہے وہاں اس سے مراد یہ ہے. ابن سعد نے جو کاتب تھے امام واقدی رحمت اللہ علیہ کے، ان کے متعلق لکھا ہے اور ان کو تابعین میں شمار کیا ہے، اور تیسرے درجے میں اہل مدینہ کے تابعین کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں ان کا بھی ذکر آیا ہے. تو یہ تو والد کی طرف سے تھے اور ان کی والدہ ام عاصم تھی، اور وہ صاحبزادی تھیں، یا وہ ام عاصم جو تھی وہ بیٹی تھی عاصم بن عمر بن خطاب کی. اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں دودھ اور پانی ملا رہی تھیں، تو اس بچی نے کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچی کی اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے تو اب شادی کی کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن وہ لڑکی اتنی صالحہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس سے شادی کر لے. تو عاصم رحمت اللہ علیہ نے اس سے شادی کر لی. اس سنجوگ سے یہ پیدا ہوئی ہیں جو لڑکی، یہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب کہلائیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 63 ہجری میں پیدا ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندہ تھے. گویا واقعہ کربلا کے 2 برس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور چلا ہے 108 یا 10 ہجری تک. حضرت ابو طفیل واصلہ رضی اللہ عنہ آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا اور دنیا میں صحابیت ختم ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں میں سے صرف ایک آدمی اب تک حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ آئیں گے اور وہ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی ہیں، اور نبوت تو ان کے پاس پہلے سے ہے. تو لوگ جو انہیں دیکھیں گے ان کا بڑا شرف ہوگا، کیونکہ وہ اکیلا آدمی تنہا ایسا ہے اب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے
اور قرب قیامت میں وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، یعنی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو 63 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے، بڑے بڑے لوگ، ان کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ اور تربیت ان کی بہت اچھی ہوئی۔ قرآن کریم جب انہوں نے پورا پڑھ لیا تو رو پڑے ایک دن۔ تو کسی نے پوچھا کہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا موت یاد آتی ہے کہ کیا ہوگا، حالانکہ کم عمر تھے۔ تو ان کی والدہ تک جب یہ بات پہنچی تو وہ بھی رو پڑی۔ پھر یہ بڑے ہو گئے تو لوگوں کو بہت خیال رہتا تھا اپنے بچوں کی تربیت کا، اور وہ اس کے لیے اہتمام کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کی صحبت میں انہیں بھیجیں۔ اور مدینہ منورہ سے بڑی جگہ کون سی ہو سکتی تھی کہ عالم اسلام کے بڑے بڑے چنیدہ لوگ وہاں پر حاضر تھے۔ جن کے والد عبدالعزیز بن مروان نے صالح ابن کیسان رحمت اللہ علیہ کو لکھا، ان سے وعدہ لیا کہ میرا بیٹا عمر مدینہ منورہ میں رہے گا تو اس کی نگرانی کریں۔ اور صالح بن کیسان کو بہت خیال تھا کہ جو لڑکا عمر ہے اس کی نمازیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو ایک دن یہ نماز میں پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے سلام پھیرنے پہ پوچھا کہ آج کیا ہو گیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں کنگھی کر رہا تھا اور بال جم نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ عمر، تمہارے بال ایسے ہو گئے کہ نماز پر انہیں ترجیح دی جائے گی، نماز کا خیال نہیں کیا جائے گا اور بالوں کا خیال کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ خط لکھا ان کے والد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو مصر، اور کہا کہ اب کے بیٹے نے یہ کیا۔ تو عبدالعزیز نے وہاں سے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا مدینہ منورہ جاؤ اور کسی سے کچھ نہیں کہنا، میرے بیٹے کو پکڑو، کوئی بات نہیں اس سے کرنی، بال اتار کر یہاں لے آؤ بس۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ آدمی آیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا سارا سر مونڈ دیا۔ پھر یہ مدینہ منورہ میں خود بھی گورنر رہے ہیں۔ 86 ہجری سے لے کے 93 تک تقریباً 8-9 برس بنتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے، اور جو کام بھی ہوئے ہیں وہ ان کے حکم سے اور ان کی رضامندی سے ہوئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اسے وسیع کیا گیا، اور پھر جب یہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو بالکل جوان تھے، یعنی 86 ہجری میں یہ پہنچے ہیں، اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 63 میں،
تو آپ دیکھ لیجئے یہ صرف 23 برس کے تھے. تو انہوں نے ظہر کی نماز پہنچتے ہی پڑھائی اور 10 آدمیوں کے لیے پہلے سے آرڈر دے دیا کہ انہیں کہیں وہ نماز میں آئیں گے. تو اس زمانے میں یہی تھا کہ حکمرانوں کی عزت اور ان کے ساتھ درست کاموں میں تعاون ہوتا تھا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے عروہ کو بلایا اور پھر عبید اللہ کو بلایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں غالباً یہ سلیمان بن یسار اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر اور 5ویں سالم یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر اور خارجہ ابو بکر بن عبد الرحمن ابو بکر بن سلیمان عبداللہ بن عامر بن ربیعہ. ان 9 آدمیوں کو اور ایک عورت ان سب کو بلایا اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اولادیں تھیں. تو کہا میں آپ لوگوں سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کام کریں اللہ آپ کو اس میں اجر دے گا اور وہ کام اگر آپ کریں گے تو سچائی اور حق یہ قائم ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ میں اپنے دور حکومت میں کوئی کام نہیں کروں گا جب تک کہ آپ لوگوں کا مشورہ نہیں ہوگا یا جو بھی میرے حکم کرنے کے وقت موجود ہوگا میں اس سے مشورہ نہ کر لوں تب تک کوئی کام نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی دیکھیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یہ میری ماتحت حکومت میں جو عملہ ہے اس میں کوئی ظلم کر رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اچھا اجر دے گا. بالکل نہ جھجکیں اور میرے پاس آ جائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. بس اتنا کہا اور واپس بھیج دیے. امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی شریف باصلاحیت آدمی ہوتا ہے اور بنو امیہ نے جس کو پیدا کیا ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے اور یہاں تک فرمایا کہ انہ یبعث امۃ وحدہ کہ قیامت میں اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے امت کو جتنا ایک امت پورے گروہ کو اجر دیا جاتا ہے انہیں دیا جائے گا. یعنی انہوں نے اتنے اچھے کام کیے کہ پوری ایک جماعت مل کے ایسے کام کر سکتی تھی. سلیمان بن عبد الملک کا دور تھا تو یہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں خلیفۃ المسلمین کے ساتھ. تو ایک رات بہت شدید بارش ہوئی اور بجلی تھی کہ کونتی تھی. تو سلیمان نے ان سے کہا کہ عمر کبھی ایسی تاریک رات بھی دیکھی ہے اتنی شدید بارش اور پھر یہ حال بجلی کا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے بارش اور اس کے ساتھ کی آواز ہے جس سے لوگ ڈر رہے ہیں. کبھی خدا کا عذاب آ جائے تو اس کے ساتھ کیسی آوازیں ہوں گی اور پھر کیا بنے گا. یہی وجہ تھی کہ نافع کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ لیت شعری من ھذا الذی من ولد عمر
کاش مجھے پتا چل جاتا کہ کون میرے والد عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، فی وجہہ علامہ، اور ان کے چہرے پر ایک نشان ہوگا، اور وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے سلیمان کو نصیحت بھی کر دی کہ یہ کونتی بجلیاں خدا کی رحمت کے ساتھ ہیں، بارش برس رہی ہے، خدا کے عذاب کی آواز کیا ہوگی؟ پھر سلیمان بن عبد الملک بیمار ہو گئے، اپنے مشیروں کو بلایا، ان کے مشیروں میں بہت قابل اعتبار ہستی رجا کی تھی۔ تو سلیمان نے کہا کہ رجا اب تو آخری وقت چل چلاؤ کا آ گیا ہے، اپنے بیٹے کو خلافت دے دوں۔ رجا نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، وہ تو دور ہے، سرحدوں پہ ہے۔ سلیمان نے کہا تو اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو کہا، وہ بہت چھوٹا ہے، بچہ ہے، حکمرانی سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سلیمان نے کہا کہ پھر تم بتاؤ، کسی کا نام لو۔ بس یہ ایک لمحہ اور فکرہ تھا، اور خدا کے فرشتے لکھ رہے تھے کہ اب کس کا نام آتا ہے۔ امت میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جاتی، یا بنو امیہ کا ظلم بڑھ جاتا۔ سب پریشان، گویا خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ دیکھو فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ رجا نے ہمت کر کے کہا کہ خلافت دینی ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو دے دیں۔ سلیمان بولے، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو میرے والد عبد الملک، ان کی جو باقی اولاد ہے نا، یعنی میرے بہن بھائی، وہ کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوں گے کہ خلافت جو ہے وہ ہم سے نکل کر اور دوسرے ہمارے چچا کی اولاد میں چلی جائے، کیونکہ اس کے والد عبد الملک اور عبد العزیز جو دونوں بھائی تھے نا۔ تو رجا نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ فی الحال عمر بن عبد العزیز کو اور ان کے بعد اپنے بھائی یزید بن عبد الملک کو خلافت دے دیں، اور آپ ایک تحریر لکھوا دیں اور اس پر مہر لگوا دیں، اور لفافے میں بند کر کے مہر لگے ہوئے لفافے پر لوگوں کو بیعت کے لیے بلا لیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ پھر وہ تحریر لکھی گئی، مہر لگائی گئی، لفافہ بند کیا گیا۔ تو رجا آئے اور انہوں نے وہ لفافہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ بیعت کرو۔ خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک کہتے ہیں کہ جس کا نام میں نے اپنے فرمان میں لکھ دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کس کا نام انہوں نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا لفافہ بند ہے، اور یہ پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ سلیمان زندہ ہیں۔ تو لوگ گھبرا گئے، بنو امیہ نے کہا ہم تو بیعت نہیں کرتے، معلوم نہیں سلیمان نے کس کا نام لکھ دیا۔ تو سلیمان ابھی زندہ تھا، اس نے کہا بلاؤ فوج والوں کو اور آواز دو کہ لوگ مسجد میں اکٹھے ہوں اور جبرن ان سے بیعت لو، اور اگر اب کوئی انکار کرے تو اس کی گردن اتار دو۔ تو بنو امیہ نے جب دیکھا کہ انہوں نے پولیس اور فوج کو بلا لیا اور اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پہ کہ جو کچھ بھی خلیفۃ المسلمین نے اس میں لکھا ہے
وہ صحیح ہے اور ان کے بعد حکومت اسے ملے گی اور وہ ہمارے امیر المومنین ہوں گے۔ تو رجا وہ خط لے کے آئے تو ہشام مل گیا، ہشام بھی عبد الملک کا بیٹا تھا، اسے خیال تھا کہ خلافت اس سے ملے گی، تو رجا سے ملا اور کہنے لگا کہ مجھے بتا دیں اس خط میں میرا نام لکھا ہے کہ نہیں، ایسے نہ ہو کہ میرے علاوہ خلافت کسی اور بھائی کو دے دی جائے۔ تو رجا نے کہا کہ سبحان اللہ، امیر المومنین نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ اس خط میں جو کچھ بھی ہے کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور آپ مجھے کہتے ہیں بتا دیں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا آگے چلے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہنوئی بھی تو تھے نا ان سب کے، سلیمان اور ہشام اور یہ ولید، ان سب کی وہ بہن جو تھی فاطمہ، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی۔ تو خاندان، رشتے، چچا تایا زاد ہونا، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے رجا کو روک لیا اور کہا میرے دل میں ایک بات آتی ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ یہ حکومت میں میرا نام آ جائے، وَلَسْتُ أَقُومُ بِهَذَا الشَّأْنِ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ حکومت چلا سکوں، تو آپ مجھے بتا دیں اس خط میں کیا ہے، اگر میرا کوئی نام آ گیا ہے تو میں اپنی جان چھوڑوں۔ تو رجا نے کہا کہ ایسی چیز ہے جس پہ خلیفہ نے منع کیا ہے کسی کو بھی بتانے سے، تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں۔ اور سلیمان بن عبد الملک اپنی ذات میں بہت سی اس میں صفات بھی تھی، اور اس وقت اس نے عالم اسلام میں 1,00,000 بحری بیڑے کے لیے فوجی رکھے ہوئے تھے، اور قسطنطینیہ میں یہ آئے ہیں فوجی، اور 1 سال تک لڑتے رہے ترکیہ پہ۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے سعید بن عبدالعزیز، وہ کہتے تھے کہ میرے بھائی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا گیا کہ حکومت اب آپ کے پاس آئے گی، اور جو کچھ آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اسے کیجیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آتے ہی یہ کام کیا کہ حجاج بن یوسف کے جتنے بھی مقرر کردہ افراد تھے سب کو ہٹا دیا، کسی کو نہیں رہنے دیا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر ملک کا نظام بدلنا ہو تو جو نیا آدمی آئے وہ عملہ اپنا لے کے آئے، اور اگر وہ پچھلے لوگوں میں سے پھر عملے میں انہی لوگوں کو رکھ لے گا تو پھر وہ انہی کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا، وہ ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ ہمارے دور میں اس کی بہت اچھی مثال امریکہ کا صدر ہے کہ کوئی بھی صدر جب وہ آتا ہے تو وہ اپنے آدمی خود منتخب کرتا ہے، اس کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کس کس آدمی کو کس کس عہدے پر رکھنا ہے، یہ نہیں کہ منافقوں کو کوئی ساتھ ملا لے، پچھلی حکومت خراب تھی تو اس پر تنقید ہو اور پھر جب خود کو حکومت ملے تو انہی لوگوں کو اپنی کابینہ میں بھی شامل کر لے، پھر اگلی حکومت آئے تو وہ شور مچائے کہ پچھلی حکومت خراب تھی، مگر جب اس نئی حکومت کے وزیر سفیر دیکھو تو وہ پچھلے ہی تھے، پھر
نفاق کس طرح چلتا ہے، صالح نظام ایسے نہیں چلتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تنگ آئے ہوئے تھے اس حجاج سے، برملا تنقید کرتے تھے، یہاں تک فرماتے تھے کہ قیامت میں ہر امت اپنا اپنا ظالم پیش کرے اور ہم صرف اس حجاج کو پیش کر دیں اللہ کے حضور، تو جتنے ظالم گزرے ہیں دنیا کے یہ حجاج سب سے بڑھ جائے۔ تو انہوں نے آتے ہی حجاج بن یوسف کے جتنے بھی منتخب کردہ افراد تھے سب کو ہٹا دیا، اور حجاج نے بہت بری ایک چیز شروع کی تھی کہ نماز کے اوقات کا دھیان نہیں کرتا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا تھا، عصر نہیں پڑتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ٹوکتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نماز پڑھاؤ، اور دیکھو سورج تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ جمعے کو خطبہ دیتا تھا، بہت دیر کر دیتا تھا، اور خطبے کے آخر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تھا۔ تو جب یہ بک بک اس کی شروع ہوتی تھی تو تابعین تنگ آئے ہوئے تھے، اس سے کر کچھ نہیں سکتے تھے، تو وہ خطبے کے دوران جب یہ پہنچتا تھا تو وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے، گویا یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری یہ بک بک سنتے ہی نہیں۔ تو نمازوں کو ان کے اوقات سے اس نے ہٹا دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ پورے ملک میں نمازیں اصل اوقات میں پڑھی جائیں گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود بھی فقیہ تھے، مجتہد تھے، اس لیے بہت زیادہ اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے، حتیٰ کہ ان کی خلافت سے پہلے یہ سلیمان بن عبد الملک حج میں اس نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو سلیمان نے جب عرفات کے میدان میں لوگوں کے ہجوم دیکھے، لوگوں کا ہجوم، اور ہزاروں لوگ کھڑے تھے، تو اس نے ویسے ہی دنیا کی ایک بات کی اور کہا عمر، اتنی مخلوق خدا آئی ہے اس مرتبہ حج میں کہ اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے یہ کتنے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کے جواب دیا، کہا کہ ہؤلاء اليوم رعیتک، یہ جتنی مخلوق آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آج سب کے سب آپ کی رعایا ہیں، اور کل اللہ کے حضور میں یہ سب آپ کے دشمن ہوں گے، اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اللہ کے ہاں، ان سب کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ سلیمان اس جملے پہ ایسا رویا کہ چیخیں نکل گئی۔ عرفات کا میدان، اللہ کا خوف، اور تعالی شانہ کے ساتھ تعلق، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی گرفت، یہ سب چیزیں ایک منظر کی طرح نگاہ سے گزری تو ایسے چیخا جیسے شدید تکلیف میں کوئی رو دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وزیر تھے تو بھی اتنے اچھے تھے کہ اس نے ایک بات کہی عام سی، لیکن انہوں نے یاد دلا دیا کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور مسلمان، ان کے بہت سے حقوق ہیں، یہ حکمرانیاں کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امتوں کی اصلاح کے لیے بھیجتا رہا، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تو اب نبوت تو ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے ہمارے دور میں عمر بن عبدالعزیز کو بھیج دیا رحمہ اللہ۔ اسی لیے جب حکومت آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے
سب سے پہلے بنو امیہ سے ان مظالم کا خاتمہ شروع کیا ہے، اور جتنے پیسے، مال، دولت عبد الملک کے بیٹوں کے پاس تھا، ان کا یہ سب ظلم سے لیا گیا ہے۔ بنو امیہ چیختے رہے، اب زمینیں ان سے چھینی گئیں، اموال چھینے گئے، لوگوں میں تقسیم کی گئی، زمینیں جن کی تھیں انہیں واپس دے دی گئیں۔ تو یہ بنو امیہ بھاگے فاطمہ بنت مروان کی طرف۔ یہ فاطمہ جو تھیں یہ ہمشیرہ تھیں، بہن تھیں عبد الملک کی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جو دادا تھے مروان، ان سے جو بیٹا تھا عبدالعزیز، اس کے بیٹے آگے یہ عمر ہو گئے، اور عبدالعزیز اور عبد الملک ان بھائیوں کی بہن تھی فاطمہ۔ فاطمہ نام کی کئی ایک خواتین ہیں، تو یہ پھوپھی ہوئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی۔ تو عمر چونکہ اپنی پھوپھی کے ساتھ رہے تھے، بہت محبت تھی انہیں پھوپھی سے اور پھوپھی کو ان سے، اور ان کے والد عبدالعزیز کو بھی اپنی بہن سے بڑا تعلق تھا، بڑی شفقتیں تھیں ان کے حال پہ۔ تو بنو امیہ سمجھ گئے کہ عمر مانے گا تو اپنی پھوپھی کی اور کسی کی نہیں، تو بھاگے اور کہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، زمینیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، اموال چھینے جا رہے ہیں، ہمارے والد نے جو کچھ لکھا تھا کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینک رہے ہیں۔ اور رات کو لے آئے فاطمہ کو، خاندان پورا بیٹھا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی تھے، تو اپنی سواری سے اتری ہیں اور اس مجلس میں آئیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پھوپھی آپ بڑی ہیں ہم سب کی، آپ کا حق بنتا ہے آپ بات کریں۔ تو ان کا امیر المومنین میرے بھتیجے آپ بات کریں۔ تو انہوں نے کہا پھوپھی اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا تھا، عذاب تو نہیں، اور انہوں نے جنت کو ترجیح دی اس دنیا پر، اور پھر اپنے بعد ایک حکومت چھوڑ گئے، اور اس حکومت میں سارے مسلمانوں کا حق تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی حکومت ایسے ہی کی کہ سب مسلمانوں کا اپنا اپنا حق تھا۔ پھر عمر آئے، انہوں نے وہی کیا جو ان سے پہلے خلیفہ نے کیا تھا، اور پھر یہ حکومت چلتی رہی یہاں تک کہ ہمارے دادا مروان اور پھر عبد الملک تک پہنچی، پھر ولید، پھر سلیمان، اور ان کے بعد اب مجھ تک آئی ہے۔ اور اب وہ ظلم ہو گیا اس حکومت میں جو پہلے نہیں تھا۔ تو مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ حکومت کو ویسے ہی چلاؤں جیسے قرون اولیٰ میں چلی تھی۔ تو پھوپھی نے کہا میرے بیٹے بڑی اچھی بات ہے، چلی گئی اور جاتے ہوئے کہہ گئی کہ میں جب اس کے باپ عبدالعزیز کا رشتہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت مخالفت کی تھی اور بنو امیہ کو سمجھایا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خون اپنے خاندان میں شامل نہ کرو۔ تو اس وقت میری کسی نے نہیں سنی اور میرے بھائی عبدالعزیز کا رشتہ عمر کے خاندان میں ہو گیا۔ تو یہ جو اب عمر تمہیں میرا بھتیجا دکھائی دیتا ہے یہ اس بڑے عمر رضی اللہ عنہ کے خون کا اثر ہے، اب بھگتو اسے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتے کتنا اثر ڈالتے ہیں ان چیزوں پر۔ عمر بن اسید کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اتنا پیسہ آ گیا تھا، اتنی مال و دولت آ گئی تھی کہ لوگ پیسوں کے تھیلے اٹھائے پھرتے تھے
اور کہتے تھے کہاں خدا کی راہ میں خرچ کریں، اور جگہ نہیں ملتی تھی کہ کون سا کام خدا کے لیے کیا جائے۔ کھاتے پیتے لوگ تھے، معاشرہ سارا خوشحال تھا، تعلیم مفت تھی، علاج مفت تھا، مساجد بنی ہوئی تھیں، باغات لگے ہوئے تھے، غلاموں کو آزاد کیا جا رہا تھا۔ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے تو کس پہ کرتے؟ کوئی ایسا ضرورت مند تھا نہیں جہاں پر یہ لوگ لے کے جاتے پیسے کو۔ حتیٰ کہ افریقہ والوں نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت زکوٰۃ کا سارا پیسہ بچ گیا ہے، کوئی لینے والا رہا ہی نہیں، کیا کریں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ منڈیوں میں، بازاروں میں جو غلام بکنے کے لیے آتے ہیں، حکومت کے اس پیسے سے ان غلاموں کو خریدو اور آزاد کر دو۔ سارے معاشرے میں زکوٰۃ دینے والے سارے تھے، لینے والا کوئی نہیں رہا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض عمراء کو جو گورنر تھے انہیں خط لکھا اور فرمایا کہ جب مجرم تمہارے سامنے لائے جائیں تو انہیں سزا دیتے وقت ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہارے ملزم اور مجرم ہیں، اور ان کے ساتھ انصاف کرنا، اور اگر نہیں کرو گے تو کل تم اللہ کے ہاں اسی طرح مجرم اور ملزم بن جاؤ گے، جیسے آج یہ تمہارے ہیں ویسے تم کل کو اللہ کے مجرم ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو موت کے وقت تک چھوٹ جائیں گے، اور خدا اگر جہنم میں ڈال دے گا تو وہاں تو موت بھی تمہیں نہیں آئے گی، پھر کیا کرو گے؟ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، عطا بن ابی رباح یہ جسمانی طور پہ بہت معذور تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا تھا عطا سے، اور عطا کہتے تھے میں مکہ مکرمہ میں تھا اور 20 سال تک بیت اللہ کے اندر رہا، میرا بستر بیت اللہ کے اندر ہی بچھا رہتا تھا۔ بیت اللہ میں اب تو دروازے ہیں اور اونچے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھولتے تھے، اندر چلے جاتے تھے، وہیں سوتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اتنا علم تھا، اتنا علم کہ عمر بن یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی۔ یہ عطا بن ابی رباح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں۔ 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے سسر ہو گئے تھے تو پھر یہ ان کی بھی بہت سی احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ فاطمہ آئی ہیں مکہ مکرمہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ، تو فرمانے لگی کہ میں ایک دن کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا میرے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ تو میں نے کہا امیر المومنین کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ تو کہنے لگے فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ فقیر جو رات کو بھوکا سو جائے اور مجھے خبر نہ ملے، اور وہ مریض جس کو دوا نہ ملے اور وہ مر جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے، اور وہ مزدور جو کام کرے مگر اسے تن پہ کپڑا میسر نہ ہو، اور میری رعایا میں کہیں ظلم ہو جائے اور کوئی آدمی جو مظلوم ہو بیچارہ اتنا ڈر جائے، سہم جائے کہ مجھ تک پہنچ کے انصاف نہ طلب کر سکے، اور کوئی بڑا آدمی مال دولت عہدے والا کسی غریب کو اپنا قیدی بنا لے
اور بوڑھے لوگ، اور اتنی بڑی یہ مملکت ہے، اس میں دور دراز کے یہ بچے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا پروردگار قیامت میں ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا کہ حکومت تمہاری تھی، تم نے ان فقیروں، ان مریضوں، ان بغیر کپڑے کے جسموں اور مظلوموں کا اور قیدیوں کا اور بوڑھے لوگوں کا اور بچوں کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اور ان سب کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وکیل ہو جائیں گے خدا کے ہاں، اور میرے خلاف مقدمہ قائم ہو جائے گا. تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا جبکہ انصاف کرنے والا خدا ہو اور ان سب مظلوموں کے وکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ میں یہ سوچ رہا تھا، فرحمت نفسی، مجھے اپنے آپ پر ترس آنے لگا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا قیامت میں کیا بنے گا. اتنا خدا کا خوف اگر رہے حکمرانوں میں، بڑے لوگوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی تو بہت نازل کرتا ہے. اتنی برکتیں ہو گئیں، اتنی برکات کہ اب آدمی نہیں مل رہے جنہیں یہ پیسے دے دیں کہ زکوٰۃ ہے اور خرچ کر لو. اور اپنے جو نائبین تھے ان کی طرف خط لکھا. کسی نے کہا کہ فلاں جگہ سے یہ آیا ہے کہ اتنے پیسے بھیج دیں قلم دوات کاغذ خریدنے. تو فرمایا انہیں لکھو کہ باریک قلم رکھیں اور لائن سطریں جو ہیں ان کے درمیان کم فاصلہ رکھیں، کیونکہ مسلمانوں کا پیسہ ٹیکس جو ہم وصول کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کے لوگ کھلے کھلے حرف لکھیں اور کاغذ کو ضائع کریں. یہ پیسہ کیوں خرچ کیا جائے؟ کوئی بھی، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بھی جا کر جب شکایت کرتا تھا کسی کی، تو بڑے سے بڑے ملزم کو بھی 3 دن کے لیے کہتے تھے اسے قید میں رکھو، ابھی میرے سامنے نہ لانا. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد بلایا جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ فوراً فیصلہ نہیں کرتے؟ تو فرماتے تھے کہ یہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے سنتے ہی شدید غصہ آتا ہے، اور مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہے کہ میرا غصہ 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اعتدال پہ آ جاتا ہوں. تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی کو سزا دے دوں اور حقیقت میں وہ سزا اس کے لیے نہ ہو. ذاتی زندگی بہت سادہ کر لی تھی. کہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس گلی سے گزر جاتے تھے خوشبو سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے ضرور عمر گزرا ہے. اور کہاں یہ حال تھی کہ مسلمہ، یہ ان کے سالے ہیں، مسلمہ عبد الملک کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی بہن کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی قمیص میلی ہے. تو جب یہ اٹھ کے گئے تو میں نے کہا یہ بہن، یہ ان کی قمیص تو کم سے کم دھو دینی چاہیے تھی. تو بہن نے مجھے کہا کہ ہم دھونے کو تیار ہیں. ہم نے کب انکار کیا؟ مسلمہ کہتے ہیں میں پھر ایک دن گیا تو پھر وہی میلی قمیص. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میری بہن نے مجھے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اور قمیص پہنے پھر کیا اگر یہ اتار دیں گے تو. قمیصیں تھیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئی، نئی بنوانے نہیں دی. ایک دن خود اپنی بیوی فاطمہ سے کہنے لگے کہ جی چاہتا ہے انگور کھائیں، تو تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟
بیوی نے کہہ دیا کہ پیسے کہاں سے ہوں گے، آپ دیں گے تو ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ آپ امیر المومنین ہو کے ایک درہم کے انگور نہیں منگوا سکتے، یہ کیسی بات ہے؟ تو عمر بولے اور کہنے لگے کہ وہ جو جہنم کی زنجیریں اور آگ ہے نا اللہ کے ہاں، مسلمانوں کا پیسہ ناجائز استعمال کرنے سے ملے گی، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آج ایک درہم کے لیے صبر کر لوں اور نہ کھاؤں انگور۔ یہ حال تھا، حتیٰ کہ عنبر ایک دن لایا گیا، عنبر، مشک، کستوری بہت مشہور عطر ہیں، تو مسلمانوں کے بیت المال میں عطر جمع کرانا تھا یہ، تو عنبر کے جب کھیت لگائے گئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا یہ سارا بیت المال میں جمع کرا دو۔ کیوں ہاتھ رکھا؟ غالباً اس وجہ سے کہ اس عنبر سے اتنا بھی فائدہ میں نہ اٹھاؤں، یہ مسلمانوں کی چیزیں ہیں، رعایا کا مال ہے، عوام سے پیسہ یہ لیا گیا ہے، اور آج اگر اتنا سا بھی فائدہ اس سے اٹھا لوں، پھر دل آئے کہ ذرا سا عنبر لے لو، خوشبو لگا لو، تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اتنی زیادہ احتیاط تھی مسلمانوں کے مال کے متعلق کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کوئی بھی ان کا حق میرے ذمہ رہ جائے۔ اسی لیے فاطمہ بنت عبد الملک جو اہلیہ تھی، وہ کہتی تھی، فرماتی تھی کہ میں بھی دیکھتی تھی لوگوں کو، میرے شوہر عمر بن عبدالعزیز سے کہیں زیادہ نفل پڑھنے والے، کہیں زیادہ روزے رکھنے والے لوگ تھے، میں دیکھتی رہتی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز میرے شوہر جو تھے وہ اتنی نماز، اتنے روزے والے تو نہیں تھے، مگر اللہ سے ان سے زیادہ ڈرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ پھر فرماتی تھی کہ میرے شوہر کا یہ حال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا دیتے تھے دعا مانگنے کے لیے اور روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی نیند آ جاتی تھی، آنکھ لگ جاتی، اونگ آ جاتی، پھر ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے اور پھر اللہ سے دعا مانگتے رہتے اپنی حکومت کے لیے، ملک کے لیے، رعایا کے لیے۔ یہ چیزیں تھیں کیونکہ پتا تھا کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ مدینہ منورہ کے جب گورنر رہے تو جس دن حکومت نے وہاں سے بلایا کہ آپ واپس آ جائیے، کوئی اور صوبہ آپ کو دیں گے اب، تو بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور روتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ اپنے اندر منافقین کو نہیں رہنے دے گا، تو میں کہیں منافق تو نہیں ہوں کہ اب یہاں سے نکالا جا رہا ہوں۔ 6 سال تقریباً رہے، لیکن اپنے سے بدگمانی یہ چیز تھی بہت، تو سب نے تسلی دلائی کہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اور پھر وہ دن آئے کہ جب اہل مدینہ نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ آپ دمشق میں رہتے ہیں، لو اتیت المدینہ، اگر آپ مدینہ منورہ آ جائیں اور موت یہاں اللہ تعالیٰ اس شہر میں دے دے تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری قبر، 2 تو پہلے ہی ہیں،
خلیفہ راشد سیدنا عمر اور حضرت بکر رضی اللہ عنہما کی، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3، تو یہ چوتھی قبر یا تیسری قبر ہم آپ کی بنائیں گے وہاں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب غالب تھا کہ انہیں لکھا جواب میں اہل مدینہ کو کہ واللہ لئن يعذبنی اللہ بغیر النار احب الی من ان یعلم من قلبی انی ارانی لذالک اہلا۔ اے اہل مدینہ، جہنم کے علاوہ حق تعالی شانو جس عذاب میں چاہیں مجھے مبتلا کر دیں، اگر میں اپنی اس بات میں جھوٹا ہوں کہ میرے دل میں بھی کبھی یہ گمان نہیں گزرا کہ میں ایسا اچھا آدمی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے، میرے دل میں کبھی خیال تک نہیں آیا، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا۔ اگر میں نے کبھی بھی اس قابل سمجھا ہو تو خدا جہنم کی آگ میں نہ ڈالے تو باقی جو مرضی عذاب دے دے، میری تو ہمت نہیں۔ ادب اتنا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے جب وفات کے قریب بیمار ہوئے ہیں تو بار بار اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ جو رعایا کے حقوق رہ گئے ہیں ان کو پورا کر دیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ آرام کریں، ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا آپ لیٹ جائیں، پھر میں آ گئی باہر تو بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ تلک الدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جنت کا گھر نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان کو دیں گے جو زمین میں نہ تو اپنی برتری کے خواہش مند تھے اور نہ انہوں نے فساد مچایا، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو بس متقی لوگوں کی ہے۔ تو بار بار یہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دیر گزری کوئی آواز نہیں آئی، تو میں نے کسی سے کہا کہ اٹھو دیکھو یہ کیا ہے، آواز ہی نہیں آ رہی۔ پہلے قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے تو جا کے دیکھا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھرا ہوا تھا اور انتقال کر گئے تھے، اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ اپنے منہ پہ۔ ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اسلام کی جو خدمتیں آپ نے کی ہیں اللہ تعالی آپ کو اسلام کی طرف سے جزائے خیر دے۔ تو ان کا نہیں ایسے مت کہو، اللہ تعالی نے احسان کیا ہے، اسلام نے احسان کیا ہے مجھ پر کہ مجھے اس قابل کیا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اس لیے یہ حکمران اپنے آپ کو خادم سمجھتے تھے، مخدوم نہیں، اور یہ اللہ کے بندے اپنی رعایا اور اپنے شہریوں اور اپنے خاندان اور سب لوگوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے، احتیاط کرتے تھے کہ کہیں مال میں، عہدے میں، کسی چیز میں ایسے نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کا کوئی حق ہمارے ذمہ رہ جائے اور اللہ کے ہاں اس پر قیامت کے دن پوچھ ہو۔